آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا کیسا ہے؟ ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اخبار پڑھنے کے لیے، لطائف پڑھنے کے لیے، عام لوگوں کے آنے والے SMS پڑھنے کے لیے، اور بلکہ فلم بینی کے لیے، کھیل کود کے مشاہدہ کے لیے گھنٹے لگا دیتے ہیں اور یوں اپنی زندگی ضائع کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے کی بات آتی ہے، سننے کی بات آتی ہے تو چاہتے ہیں کہ مختصر ہو، آدھے گھنٹے میں ہو اور 23 سالہ زندگی بیان کر دی جائے۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے یہ، کتنی غیر دیانتداری ہے یہ، اور کتنی بے انصافی کی بات ہے کہ ہم دنیاوی کام کے لیے خوب وقت لگائیں اور اللہ کے رسول کی سیرت کے لیے چاہتے ہیں کہ بس 1 گھنٹے کی تقریر ہو جائے اور پورے 23 سال اس میں سکیڑ دیے جائیں۔ اسی لیے ہماری زندگی میں تربیت نہیں ہے، اور وہ 1 گھنٹے کی تقریر بھی ہم چاہتے ہیں کہ بس سننے کی حد تک لذت ہو، دھواں دار تقریر ہو۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو صلی اللہ علیہ وسلم سبق کر کے پڑھتے، ایک ایک صفحہ کر کے پڑھتے، پھر اس سے کیا کیا فوائد ہیں وہ معلوم کرتے۔ ہم ایسے پڑھتے، ایسے پڑھاتے اپنے بچوں کو تو ہمارے گھر میں ایک 3-4 سال کا وقت لگے گا۔ ایک کتاب لے کر کے اگر ہم پڑھتے ہیں تو سیرت رسول کو کتنے اچھے انداز میں ہم پڑھ لے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ سیرت رسول ہم جس ڈھنگ سے پڑھتے ہیں اس سے ہماری تربیت کبھی ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ صرف کتابیں پڑھنے سے یا عام طور پر اس طرح کے سن لینے سے کوئی خاص تربیت نہیں ہو جاتی۔ ایک عالم دین ہے 6ویں صدی ہجری کے، 597 ہجری سے وفات ہے ان کا، حافظ ابو الفرج ابن الجوزی رحمہ اللہ۔ ان کی جو زندگی ہے بہت مجرب زندگی ہے، زندگی میں بہت اکتساب کیا انہوں نے، لوگوں سے میل جول کر کے سب کچھ۔ انہوں نے کتاب لکھی سید الخاطر، جس میں انہوں نے اپنے جذبات، اپنے عواطف اور لوگوں سے میل جول سے تو تجربات جو حاصل ہوئے اس کو انہوں نے قلم بند کیا۔ انہوں نے اس میں مختلف کوئی خاص ترتیب نہیں ہے، ایسی عناوین کے ذریعے سے کتاب ہے۔ کیف یرق القلب، ایک آدمی کا دل کیسے نرم ہوتا ہے، اس کو ایک عنوان کے طور پر قائم کیا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ کثرت مطالعہ، خوب کتابیں پڑھنے سے، خوب تقریریں سننے سے کبھی اتنا دل نرم نہیں پڑتا ہے، اس میں دل نرم پڑتا ہے کہ آپ سیرت رسول کا مطالعہ کریں، نیک لوگوں کا مطالعہ کریں، صالحین کا مطالعہ کریں، تو پھر تزکیہ ہوتا ہے، دل نرم پڑتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی سیرت بہت عظیم چیز ہے۔ ایک عالم دین ہے 5ویں صدی ہجری کے، 456 ہجری سے وفات ہے ان کا، حافظ ابن حزم رحمہ اللہ۔ ایک کتاب لکھی انہوں نے الفصل فی الملل والاہواء والنحل، جس میں جو فرق ہیں اور ادیان ہیں ان سب کا تفصیلی مطالعہ کر کے دراسہ کیا آپ نے۔ اس کتاب میں انہوں نے جو پچھلی شریعتیں ہیں وہ سب منسوخ ہیں، کیوں منسوخ ہیں، مدلل آپ نے لکھا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو مختلف پہلوؤں سے لکھا۔ آخری میں انہوں نے لکھا کہ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ مُعْجِزَةٌ غَيْرَ سِيرَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَكَفَى، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات تو بہت ہیں، اگر کوئی معجزہ آپ کا نہ ہوتا، صرف آپ کی سیرت ہوتی تو آپ کی صداقت کے لیے وہ چیز کافی ہو جاتی۔ اتنی بڑی بات۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق معاشرے میں ہم جس ڈھنگ سے پڑھتے، پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں، وہ ایک مختصر 23 سالہ مدت کو ہم ایک آدھے گھنٹے کی تقریر میں سنا دینا چاہتے ہیں، جو کبھی اللہ کے رسول کی سیرت کو ہم پیش کر ہی نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو سیر اعلام النبلاء جو بڑی معروف کتاب ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کی، جو 8ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں، انہوں نے سیر اعلام النبلاء میں 1 صدی ہجری کی معروف شخصیت تابعی عامر ابن شراحیل، جو علمی دنیا میں امام شعبی کے نام سے معروف ہیں رحمہ اللہ، 104 ہجری سے وفات ہے ان کا، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ حالانکہ وہ تابعی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس قدر انہماک سے پڑھاتے تھے، اتنا ڈوب کے پڑھاتے تھے، اتنا سبق کر کے اس کی گہرائیوں کو لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، یہی انداز تھا ان کا۔ آپ حیران ہو جائیں گے سن کر کے کہ ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے عبد الملک ابن عمیر، جو القبطی کے نام سے معروف ہیں، 136 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام شعبی رحمہ اللہ سیرت رسول کو پڑھا رہے تھے، وہاں سے عبداللہ بن عمر کا گزر ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ کافی قدیم بات ہے یہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال تو 73 ہجری میں ہوا، 74 ہجری کے آس پاس میں ان کا گزر ہوا، اور امام شعبی رحمہ اللہ سیرت رسول کو پڑھا رہے ہیں۔ امام عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس قدر مسرور ہوئے ان کی اس
تفصیلی طور پر پڑھنے پڑھانے کو دیکھ کر کے آپ نے کہا کہ کأن ھذا کان شاہدا معنا، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارے ساتھ تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم تھے تو یہ ہمارے ساتھ تھے، ایسے معلوم ہوتا ہے نہیں، اتنی تفصیل سے پڑھا رہے ہیں، ایسے پڑھا رہے ہیں گویا کہ مشاہدہ کیا انہوں نے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گواہی کس کی؟ عبداللہ بن عمر صحابی رسول کی۔ کہا کہ لہو احفظ اللہ منی واعلم، خیر یہ تواضع تھا عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ عنہما۔ کہا کہ اتنی اچھی یادداشت تھی ان کی، اتنی گہرائی سے مطلب بتا رہے ہیں، اتنی معلوماتی چیزیں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ جانکاری رکھتے ہیں۔ اور جانتے ہیں عبداللہ بن عمر نے یہ بات کہی ہے، کوئی اور نہیں، تقریب التہذیب جو حافظ ابن حجر کی کتاب رحمہ اللہ کتب ستہ کے رجال سے متعلق، جب عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی تعلق سے انہوں نے لکھا تو وہ 2 حصے 3 سطروں میں لکھتے ہیں، وہ تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ کان اشد الناس اتباعا للاثر، آپ کے بارے میں لکھا، یعنی ہر چھوٹی موٹی چیز سے مطلب کی نوٹ کرنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حتیٰ کہ سفر میں جاتے ہوئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت کے لیے بیٹھے تو وہاں بیٹھنے والے۔ وہ کہہ رہے ہیں عامر بن شرحبیل الشعبی کے بارے میں رحمہ اللہ کہ ایسے معلوم ہوتا کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ تو کتنے تفصیلی دراسہ کیا ہوگا انہوں نے، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ یہ ہمارے اسلاف محمد بن سعد رحمہ اللہ نے ان کے فرزند جن کا نام تھا اسماعیل، ان کو کیسے سیرت رسول پڑھائی؟ ان کو 1 گھنٹے میں، 1 دن کے کانفرنس کے ذریعے سے۔ یہ غلط نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹے میں تقریر نہ کریں اللہ کے رسول کی سیرت کے بارے میں، آدھے گھنٹے میں نہ کریں، 5 منٹ سے متعلق گفتگو نہ کریں، 1 دن کی کانفرنس نہ رکھیں، یہ مطلوب ہے، ہونا چاہیے، لیکن ہم نے زندگی کا خلاصہ ہی وہی سمجھ لیا، ہمارا مشغلہ ہی وہ بن گیا، ہم سمجھے کہ وہی اصل ہے، پھر اس میں ہم کو نتائج کیا ملتے ہیں، استفادہ کیسا کریں گے ہم، سیرت رسول کو ہم ٹھہر ٹھہر کے سمجھیں گے کیسے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی وہ انہوں نے اپنے فرزند اسماعیل کو ایسے پڑھایا۔ اسماعیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کان ابی یعلمنا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعدها علینا وسرایاہ، ہمارے والد محترم ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک غزوہ کر کے الگ الگ کر کے پڑھاتے تھے، ایک سریہ کر کے الگ الگ پڑھاتے تھے، بہت تفصیل سے ہمیں پڑھایا۔ اور میرے والد نے کہا کہ یا بنی ھذہ مآثر آبائکم فلا تضیعوا ذکرھا، کہا کہ اے میرے بچے یہ تمہارے آبا و اجداد کا مطلب کارنامہ ہے، آبا و اجداد کی تاریخ ہے، اس کو ذکر کرنے میں ضائع مت کرو، مطلب یہ کہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو اس انداز میں جسے ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر آپ سرسری طور پر بتلائیں گے تو پھر اہم باتیں پوری ضائع ہو جائیں گی، سب کالعدم ہو جائیں گی۔ تو یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے سیرت کو ایسے پڑھایا، اور ہمارا انداز دیکھیں سیرت رسول کو پڑھنے کا کیسا ہے۔ سیرت رسول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قدر محفوظ رکھا، اور اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہمارے گھرانے میں اگر 5 افراد ہیں، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، میاں بیوی ہیں، ان کے چھوٹے بچے ہیں، کچھ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، سبوں کے مناسبت سے سب کے برابر ایک کتاب مل جائے گی سب کو سیرت رسول پڑھنے کی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سیرت رسول کے لیے میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، یا میرے موافق کوئی کتاب نہیں ہے، یا میرے مزاج کی کوئی کتاب نہیں ہے، نہیں جو میری سطح ہے سمجھنے کی۔ آپ کی سطح کے لیے آپ کی کتاب، آپ کی سطح کے لیے آپ کی کتاب۔ اللہ نے اس قدر عظیم انداز میں اللہ کے رسول کی سیرت کو لکھوایا۔